بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں تراویح کی امامت فرمائی اور 20 رکعت تراویح اور 3 واجب الوتر وہاں پڑھائے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، تراویح سنت مؤکدہ ہے، ہر مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ دیکھیے یہ ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن کے ذریعے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی بتایا۔ ہاں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، ہاں ہم جو ہے گھر میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، ایسا نہیں، ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم مرد احباب مساجد میں باجماعت تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے، مستورات بہت ساری ہماری مائیں بہنیں تراویح کا اہتمام وہ نہیں کر پاتی تھی، ان کو معلوم ہی، اکثروں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم پر بھی تراویح سنت، ہمارے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن جس کی وجہ سے وہ تراویح سے محروم رہا کرتی تھی۔ اس وقت ہم اپنے گھروں میں تراویح ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بھی تراویح ہمارے ساتھ پڑھ سکیں گی، ان کو بھی تراویح پڑھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور تراویح کی جماعت کرانا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ لہذا جس مسجد میں 5 وقتہ اذان اور نماز ہوتی ہے وہاں پر تراویح کا اہتمام باجماعت ہو جائے تو پورے محلے کی طرف سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہو جائے گا، ہر پورے محلے کی طرف سے سنت مؤکدہ تراویح کی جماعت کی ادا ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ مسجد میں تراویح کا اہتمام نہیں ہوا باجماعت تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے اس وقت جو احباب مسجد میں 4 احباب 5 احباب جتنے بھی اس وقت اپنی اپنی مساجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، مؤذن صاحب، امام صاحب اور نائب امام صاحب وغیرہ وغیرہ، تو ان احباب کو چاہیے کہ تراویح کا بھی اہتمام کر لیں باجماعت۔ اور ایک بات میں یہ بھی خصوصاً ہماری مسجد کے ذمہ داروں کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت ساری مسجدوں کے ذمہ داروں نے رمضان تقریباً شب برات سے پہلے ہی رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اور بعض جگہ جو ہے 23 سالوں سے تراویح کے امام طے ہوتے ہیں، تراویح کے حافظ صاحب طے ہوتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں تراویح کے حافظ صاحب طے ہو چکے تھے اور وہ حافظ صاحب آپ ہی کے محلے کے ہیں، مسجد کے قریب کے ہیں، تو لہٰذا ان کو موقع دیا جائے کہ وہ تراویح سنا سکیں، اور تاکہ پورا قرآن پڑھنا کی سنت مسجد میں کم از کم ادا ہو جائے۔ اور دوسری طرف اگر جن سے ہم تراویح سنا کرتے تھے وہ حافظ صاحب ہمارے محلے کے نہیں ہیں، دور کے محلے کے ہیں، لاک ڈاؤن کے اندر ان کو وہاں سے یہاں آنے میں دشواری ہے، نہیں آ سکتے، تو ضرور ان کو نہیں بھی آنا چاہیے، یا پھر دوسرے شہر کے ہیں، تو لہٰذا مسجد کے ذمہ دار احباب سے ہماری گزارش ہے کہ ہر سال ان کے لیے آپ جو ہدیے کا انتظام کیا کرتے تھے، ان کی آمد و رفت کے خرچ کا انتظام کیا کرتے تھے، تو وہ ان کو ہدیہ پہنچا دیں، یہ آپ کی طرف سے ان پر احسان ہوگا، آپ کی طرف سے ان پر نوازش ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان کا خیال فرمائیں۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری تعاون سے ان کا کام چلے گا۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حفاظ اعظام ہوتے ہیں، یہ علماء کرام ہوتے ہیں، یہ مساجد کے ذمہ کے ائمہ اور مؤذنین ہوتے ہیں، یہ مدارس کے اساتذہ ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ آف اسکائی کے سرونٹ ہیں۔ جب دنیا کی حکومتیں، دنیا کی گورنمنٹیں اپنے ملازموں کا خیال کرتی ہے تو وہ گورنمنٹ آف اسکائی بھی ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے سرونٹوں کو، اپنے ملازمین کو ایسے نہیں چھوڑتا، لیکن ان کے تعاون کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ہمارا مال قبول ہو جائے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ لہٰذا آپ ایک گزارش تو یہ ہے آپ اس کی فکر فرمائیں۔ اور دوسری بات تراویح کے سلسلے میں مجھے یہ کہنا تھا کہ جس طرح تراویح کے اندر پورا قرآن پڑھنا سنت ہے، پورا قرآن پڑھنا سنت ہے، لیکن اس وقت چونکہ ہم اپنے گھروں میں ہیں، گھروں کے اندر اکیلے گھر میں جو ہے جماعت کے ساتھ انشاءاللہ تراویح کا اہتمام کریں گے، تو کوشش یہ کریں کہ خصوصاً بہت سارے ہمارے حفاظ کرام ہیں جن کو مساجد میں تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک ہمارے اوپر احسان فرما دیا کہ ہم اپنے گھروں میں ہی صحیح قرآن پاک کو تراویح میں سنا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو حفاظ کرام جن کو قرآن یاد ہے، اور یا پھر تھوڑا بہت کچا بھی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اپنے گھروں میں ہیں، آرام سے ہیں، قرآن کو یاد کریں، تراویح میں سنائیں، انشاءاللہ ہمارا قرآن بھی پکا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جن گھروں میں حفاظ کرام نہیں ہیں، البتہ ایسے ساتھی ہیں جو کبھی مدرسے میں پڑھے تھے لیکن کسی مقدر میں نہیں تھا، عذر کی وجہ سے، کسی دوسرے اسباب کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ دیے، البتہ چند پارے انہوں نے حفظ کیا تھا، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے یاد کیے ہوئے پاروں کو دوبارہ محنت کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں اور اسی کو تراویح میں سنائیں، انشاءاللہ وہ پارے بھی یاد ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائیوں کو حفظ کرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن وقت ساتھ نہیں دے پاتے، وقت ان کو نہیں مل پاتا، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے آپ کو نازلہ پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو تھوڑا سا محنت آپ اور کریں اور تھوڑا قرآن پاک، بڑی بڑی صورتیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، اور اسی طرح اما پارے کی صورتیں ہیں، ان کو آپ یاد کر کر تراویح میں سنا لیں، انشاءاللہ قرآن پاک آپ کا یاد بھی ہو جائے گا اور تراویح بھی آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عام طور پر حضرت صوفی عبد الرحمن صاحب ایک نیک تاجر گزرے ہیں ممبئی شہر کے، رحمت اللہ علیہ، جو غالباً حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آسان رزق کے نام سے، جس پر حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے تقریض لکھی ہے۔ جب ان حضرات کی تقریض اس کتاب میں موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مستند کتاب ہی ہوگی ہمارے نزدیک، اکابرین دیوبند کے خداموں کے نزدیک۔ تو لہٰذا حضرت صوفی عبد الرحمن صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ان کو رزق کی تنگی پیش آ گئی، بہت زیادہ رزق کی وجہ سے پریشان ہو گئے، تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ایک دوست جن کا برسوں پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اپنی پریشانی سناتے ہیں رزق کی تنگی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے فلاں صورت یاد نہیں کی تھی اور ابھی تم نہیں بھول گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور ایسا ہی ہے۔
وہ صورت میں نے وہ صورت میری کچی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس صورت کو یاد کرو. پھر نیند سے بیدار ہوئے، پھر انہوں نے قرآن پاک کی ان صورت کو یاد کیا، پھر الحمدللہ ان کی رزق کی تنگی دور ہو گئی. تو عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ نے ایک موقع یہ دیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو بھولے ہوئے اور کچے پاروں کو ہم یاد کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ہمارے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت آ جائے گی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حفاظ ہیں ان کو رزق کی تنگی ہے، وہ قرآن اپنا بھولا ہوا قرآن یاد کر لیں گے تو ان کے رزق کی برکت آ جائے گی. تو دوسرے لوگ یہ سوچیں گے چلو ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، ہمارے لیے اچھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو احباب قرآن پڑھنا بالکل نہیں جانتے ہیں، یا پھر قرآن پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن قرآن کا کچھ بھی حصہ ان کے سینے میں محفوظ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک رزق میں تنگی پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، رزق کی نحوست کا ایک سبب ہے. اس لیے کہ کلام اللہ کا میرے رب کا کلام ہے. جو رب مجھے رزق دے رہا ہے، میں اس کے بعد اس کی کتاب کو نہیں پڑھ سکا تو پھر میں یہ امید رکھوں کہ میرے رزق میں برکت آ جائے گی، میرے رزق سے تنگی ختم ہو جائے گی، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. لہٰذا ہم سب سے پہلے ایک کوشش یہ کریں کہ اگر ہم رمضان المبارک کے اس مبارک موقع پر اپنے گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، اس موقع پر اگر ہم قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو وقت نکال کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں. اگر قرآن پاک سیکھے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہم یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور ایک گزارش آپ حضرات سے یہ کرنی ہے کہ اس رمضان المبارک کے تعلق سے کہ دارالعلوم کا ایک مفصل فتویٰ شائع ہوا ہے، جو ہمارے ایک بھائی نے جو ہے اسے یوٹیوب کے اندر اس کو ڈالا ہے. اس ویڈیو کے اس سبق کے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو دی جا رہی ہے. آپ دارالعلوم کے فتوے کو ملاحظہ فرما لیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.